علیہ وسلم یہ سودا کھجور کا اور جنت کا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو لے کر دے دے؟ فرمایا جو بھی لے کر دے۔ وہ اٹھتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ابو دہدا کے باغ کو جانتا ہے؟ مدینے کے اندر جس باغ میں 600 کھجوریں ہیں، جس باغ میں پانی کے کنویں ہیں۔ اس نے کہا تیرے اس باغ سے غافل کون ہو سکتا ہے، جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ سارا باغ، یہ ساری کھجوریں تو لے لے اور اس کے بدلے میں وہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ وہ حیران ہوتا ہے، سننے والوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم کہیں تم منکر نہ ہو جاؤ، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابو دہدا کہتے ہیں تو یہ سمجھتا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا چیز ہے جو دے کر میں یہ کھجور لے لوں۔ وہ کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور آپ لیجئے، اس بھائی کو دیجئے اور جنت کی کھجوروں کا وعدہ مجھ سے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعداد مرتبہ زبان مبارک سے یہ جملے نکالتے ہیں کہ ابو دہدا کی جنت میں کتنی ہی وہ کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ جنت میں داخلہ اہل ایمان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کون ہے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان پھر لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجئے۔ جنت میں جانا یہ خواہش ہے ہر مسلمان کی، جنت چیز ہی ایسی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں اے اللہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہے؟ مالک عز و جل فرماتا ہے موسیٰ یہ وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور جب اسے کہا جائے گا پورے صراط کو کراس کرے گا، مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس آگ سے محفوظ رکھا۔ اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا، یہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، میں اس کے پانی کو پیوں۔ مالک کہے گا اگر تجھے یہ دے دیا تیری تمنا اور بڑھے گی تو اور سوال کرے گا۔ وہ کہتا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کو اس درخت کے نیچے پہنچاتا ہے، کچھ دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نکلتا ہے، ایک اور درخت ظاہر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک فرماتا ہے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا، کہتا ہے اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کے نیچے پہنچاتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، پانی کو پیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جنت کے دروازے پہ ایک تیسرا درخت نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کرواتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی دیکھ چکا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہے۔ کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس کے نیچے پہنچاتا ہے، اہل جنت کو دیکھتا ہے، ان کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں۔ کہتا ہے اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ مالک کہتا ہے جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جنت کی طرف چلتا ہے، خیل الی انہا ملآ، اس کے دل میں یہ چیز، یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھر گئی، میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر چکی ہے۔ کہتا ہے اللہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر چکی ہے۔ مالک کہتا ہے بندے کیا تو راضی ہوتا ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت عطا کروں جتنے کسی بادشاہ کی دنیا کے اندر پوری بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں راضی ہوں۔ مالک کہتا ہے یہ تیرے لیے اس طرح کی ایک اور جنت، 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 یہ 5 جنتیں تیرے لیے اور اس طرح کی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ عز و جل اس بندے کے اس جواب پر یہ کہتا ہے رضیت ربی، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک کہتا ہے مانگ بندے کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں؟
یہ اپنی تمناؤں کی لسٹ کھولتا ہے، اریدو کذا و کذا، اریدو کذا و کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ساری تمنائیں اس کی پوری ہو جاتی، مالک عطا کرتا رہتا۔ اس کے دل کی ڈیمانڈ جب ختم ہو جاتی ہے، اللہ عز و جل خود ہی سے کہتا ہے اولا تريد کذا، فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ مالک یاد کروا رہا۔ اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں، مالک یاد کرواتا، اولا تريد کذا، فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ ای و ربی اريد کذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا تیرے لیے، فلاں نہیں چاہیے، وہ بھی چاہیے، جا تیرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں اے اللہ عز و جل، یہ جنت کا سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ، سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی تو وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کرنی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، نہ کسی کی عقل میں سما سکتی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر اس کی آخرت سنور جائے، اس کی جنت اس کو مل جائے، لیکن جنت میں جانے کا فارمولہ، جنت میں جانے کا کلیہ، جنت میں جانے کا طریقہ، آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سب اہل جہنم ہیں، سب اہل نار ہیں، سب آگ کا ایندھن ہیں، الا ملۃ الواحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ جنت کے لیے دوڑنے والے، جنت کے لیے سوچنے والے، جنت کی پلاننگ کرنے والے وہ نہیں تھے جو ہمارے ہاں ہیں۔ آدھی قلندری کہتی ہے جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ صحابہ کا منہج نہیں۔ صحابہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے خوفا و طمعا، جہنم کے ڈر اور جنت کی طلب میں رکھتے ہوئے۔ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی جو وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آئیے جنت میں جانے کی خواہشات میرے اور آپ کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہیں، دعائیں زبانوں پر آتی ہیں، لب رات کو اللہ سے مانگتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں اس جنت کی طلب کے اندر، لیکن کلیہ کیا ہے، فارمولہ کیا ہے، وہ چابی کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا سوال، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم، جنت میں جانے والا گروہ، جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جس پر آج محمد اور اس کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فارمولہ ہے جنت میں جانے کا، ایک ایک مسئلے کے اندر صحابہ کی اتباع، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ اور منہج صحابہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مار لیا جائے، جو اتنی بڑی اتھارٹی کے قابل ہو کہ اس کی زبان سے جو نکلا ہے صحیح نکلا ہے، اب سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ ذات صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بابا کے فتوے کو سن کر کوئی حج تمتع نہ کرے، اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہما حج تمتع کی نیت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بابا نے تو منع کیا ہے، جواب میں کہتے ہیں من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، جبرائیل جب بھی قرآن لے کر آیا ہے وہ عبداللہ کے بابا عمر پر لے کر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ پر لے کر آیا۔